سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مستقیم الصراط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضی عنک الیہود والنصارى حتی تتبع ملتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے پہلی مجلس سے اپنے تمام مرحومین، تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علیہ محمد۔ ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے یہود اور نصارہ، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو۔ ٹھیک ہے، ملت کی بھی تشریح کر دیں گے کہ ملت کا کیا معنی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ملت کا لفظ مختلف جگہوں پہ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ خاندان کو بھی ملت کہا گیا ہے، برادری کو بھی ملت کہا گیا ہے، قوم کو بھی ملت کہا گیا ہے، نظام کو بھی ملت کہا گیا ہے، اور دین کو بھی ملت۔ یہ ہم نے تمہیدی طور پہ آپ کو بتا دیا، پھر انشاءاللہ جب آئندہ مجالس ہیں اس میں تو آتے رہیں گے، اس میں مطالب یہ بتاتے رہیں گے آپ کو کہ ملت کا۔ 5 دن ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ، 5 مجالس۔ ان 5 مجالس میں پہلے بتا دیں کہ کیا کیا آپ کی خدمت میں زندگی رہی تو پیش کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ جو صورتحال ہے، عالمی صورتحال، اچھا کبھی بھی اس کو الگ نہ سمجھیے گا اپنے دین سے، اپنے تشیع سے، کیونکہ یہ جو بھی نقشہ تیار کیا گیا ہے آپ کو مٹانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا میری بات، میں رہوں یا نہ رہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جتنا بھی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا اصل ہدف کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ تشیع کو مٹانا۔ جب بھی سامراجی طاقتیں آپس میں مل جائیں نا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیں، یہ تاریخ بشریت ہے۔ آپ نمرود کے زمانے میں چلے جائیں، آپ فرعون کے زمانے میں چلے جائیں، کسی بھی زمانے میں چلے جائیں، ان سب طاقتوں کا، فرعونی طاقتوں کا مقصد ایک ہوتا ہے، اور مقصد یہ ایک ہوتا ہے کہ حق کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، حق کو مٹا دیا جائے۔ اب کسی زمانے میں حق کی نمائندگی کوئی اور تھے، جناب صالح پر جو ایمان لائے 10-12 وہ تھے، جناب ہود پہ ایمان لائے چند لوگ وہ تھے، یہ چند لوگ جناب نوح پہ ایمان لائے 30 40 50 80 جو بھی تھے وہ تھے، ٹھیک ہے نا، یہ تھے۔ اب اس وقت جو کلمہ حق بلند کر رہا ہے وہ کون ہے؟ اس وقت جو ساری دنیا کے مقابلے میں کلمہ حق بلند کر رہا ہے وہ کون ہے؟ جو استادگی یعنی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کون ہے وہ؟ آبادی نہیں ہے نا، کم ہے نا، سب کچھ ہے۔ پھر اندر کے اندر مسائل یہ بھی بتا دیں گے کہ کیوں ہیں، اندر کے مسائل ہمارے کیوں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، پہلے تو نہیں تھے نا، اب وہ تو کیوں ہوئے؟ تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ پھر لفظ شیعہ پہ آپ سے بات کریں گے۔ بڑا اعتراض ہے نا ہم لوگوں پر، پوری دنیا کے اعتراض کرتی ہے کہ صاحب مسلمان بنایا تھا اللہ نے، یہ شیعہ کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے نا، کہاں سے آ گیا؟
انشاءاللہ یہ ناچیز آپ کو پورا بتائے گا، اور صرف آپ کو نہیں بتائے گا بلکہ سوال بھی پوری دنیا پہ رکھے گا تاکہ آپ کو بھی دے گا۔ آپ کے پاس بھی یہ سوال ہونا چاہیے کہ بھائی ہم تو ثابت کر دیں گے کہ ہم شیعہ قرآن سے بھی ہیں، حدیث سے بھی ہیں، سنت سے بھی ہیں، تاریخ سے بھی ہیں، آپ اپنے نام ثابت کیجئے آپ کہاں سے ہیں، ہے نا؟ ہوتا یہ ہے، توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ افطاری کر لی ہے؟ چلیں صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ میں نے کہہ کے آپ کی خاطر آدھا گھنٹہ بڑھوایا ہے۔ 8 بجے مجلس ہوتی ہے، میں نے کہا بھائی 8:30 کر دو، کیونکہ لوگ افطاری کر کے گھر سے آتے ہیں، افطاری کے بعد سستی چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ میں جو مطلب بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے مجھے چاہیے بیدار چاہے 10 آدمی ہوں۔ آدمیوں کی مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ 4 آدمی ہیں کہ 10 آدمی، مجھے پورے ساری دنیا گواہ ہے۔ میں اور یقین کریں لٹرلی میں نے 4 آدمی پہ بھی مجلس پڑھی، لیکن پوری پڑھی۔ جتنے کنجوسی سے کام میں نہیں لیتا، کیونکہ میرا یقین ہے اس بات پہ کہ اگر ایک آدمی کی بھی سمجھ میں آ گئی تو ان 1,00,000 آدمیوں سے بہتر ہے جو 1,00,000 آدمی کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ سمجھ گئے آپ؟ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے۔ تو کچھ ایسے سوالات بھی آپ کو ہم دے جائیں گے کہ آپ ڈیفینسو نہ ہوئیے۔ میرا ہمیشہ سے اصول رہا، میں نے اپنے اساتذہ سے یہی سیکھا ہے 40 سال سے، ڈیفینسو نہ ہو، آفینسو رہو۔ آپ ایک بات کا جواب دیں گے وہ دوسرا لے گا، دوسرے دیں گے نہیں بھائی آپ پر بھی بہت سوالات ہیں، ہم سے تو آپ سوال کر رہے ہیں، پہلے آپ بھی تو بتائیے کچھ ہمیں۔ یہ جو آپ کے 1,500 نام ہیں، 1,500 نام ہیں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ سمجھے گا ایسے مبالغوں میں کہہ گئے، یہ نہ سمجھے گا کہ 73 فرقے ہیں۔ ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا کہ 73 فرقے ہیں، ان 73 فرقوں کی سینکڑوں ہزاروں فرقے فرقیاں ہیں، چھوٹی ہے نا، فرقے فرقیاں بنی ہوئی ہیں کہ نہیں بنی ہوئی؟ تو اس لیے ہم تو وہاں سے پوچھیں گے کہ وہاں سے کیا نام، ہمارا تو ایک ہی نام ہے بھائی۔ اور ایک اور دیکھیے، اس نام کا اعجاز دیکھیے آپ، اگر کسی نے سازش کر کے، تشیع میں کرتے ہیں، اب بھی ہو رہی ہے، سازشیں کر کے ہمیں توڑنے کی کوشش کی، تو یہ یاد رکھیے کہ شیعہ کا نام شیعہ ہی رہا، جس نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی وہ اپنا ایک الگ نام لے کے الگ ہو گیا۔ میں نے اشارہ کر دیا، سمجھ میں آ گیا نا؟ ان کے نام پڑ گئے، یہ فلاں والے فلاں والے فلاں، شیعہ اثنا عشری، یا اس لیے میں کہتا ہوں کہ شیعہ رہو، کیا رہو؟ شیعہ اثنا عشری، تاکہ یہی نام میں بتاؤں گا نا انشاءاللہ کل پرسوں کی مجلس میں کہ شیعہ نام کس نے دیا ہے، لہٰذا اسی نام کے ساتھ محشر کے دن اٹھائے جاؤ۔ تو اس میں اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا کہ شیعہ کیوں مسلمان کیوں نہیں، ہم بتا دیں گے آپ کو شیعہ کیوں مسلمان کیوں نہیں۔ شیعہ تو لازمہ ہے اسلام کا۔ دیکھیے یوں کہہ سکتا ہوں میں کہ ممکن ہے مسلمان ہو مومن نہ ہو، ممکن ہے نا، یہ میرا فیصلہ تھوڑی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ایک ایک بات کو میری سمجھے گا چھوٹی چھوٹی، یہ میرا فیصلہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو میں نے جملہ کہا ہے یہ بڑے سوچ سمجھ کے کہا ہے کہ ممکن ہے مسلمان ہو مومن نہ ہو۔ کہیں گے نا اب آپ لوگ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، آپ خود مومن بن گئے دوسروں کو مسلمان بن، میں نے کہا نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس پہ ہم نے اشرے پڑھے پورے اس آیت پہ، سورہ حجرات کی، وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لے آئے۔ قالت العراب آمنا لم تؤمنوا، حبیب آپ ان سے کہیے کہ تم مومن نہیں ہو، تم مومن، قل لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، تم تو یہ کہو کہ ابھی تم مسلمان ہوئے ہو۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، آ گئی نا بات، یعنی مسلمان الگ ہے۔ اچھا پھر مومن آ جاتا ہے، اب یہ آ گیا لفظ، روکوں گا نہیں، جملے آگے زبان پہ تو روکوں گا نہیں، لہذا ذہن آپ کے بن جائے آگے انشاءاللہ، زندگی رہی تو 4 مجالس کے لیے۔ مسلمان، پھر آ گیا مومن، اللہ نے کہا نا کہ مومن بنو، یا ایھا الذین آمنوا، ایسے ہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ کتنے آتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ قرآن مجید میں
یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ بھری ہوئی آیت ہے، اس پہ ہم مجالس پڑھ چکے، اس پہ آگے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، مومن ہو گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اچھا یہ بات ہے جناب ابراہیم علیہ السلام جو ارشاد فرماتے ہیں انا اول المسلمین، میں پہلا مسلم ہوں، مسلمان ہے نا۔ اچھا وہی جناب ابراہیم مومن بھی ہیں، وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، میں نے نہیں کہا، قرآن کہہ رہے تھے کہ بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں یہ تو آپ اپنی مرضی سے تعویل کر رہے ہیں، ہے نا، آپ اپنی مرضی سے تشریح کر رہے ہیں، آپ اپنا مطلب، میں اپنا مطلب نہیں نکال رہا بھائی، میں اپنا مطلب نہیں نکال رہا۔ قرآن مجید نے اسلام سے بڑھ کر انبیاء کو کیا کہا؟ مومن کہا، وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ میرے مومن بندے، ان سب کو انبیاء کو مومن کہا، بات آگے بڑھ گئی۔ اب اس سے بھی بڑھ کر بات آ گئی، اس سے بڑھ کر کیا بات آ گئی؟ ابھی ہم کیا کہہ رہے تھے کہ بھئی ممکن ہے مسلمان ہو مومن، شیعہ جب آئے گا نا لفظ، اب دیکھیے شیعہ کی اہمیت جو لوگ نہیں سمجھتے، خود شیعہ بھی نہیں سمجھتے، کاش ان کو یہ معلوم ہوتا کہ ان کا مقام ہے کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ان کو یہ مقام، اور کسی نے نہیں دیا۔ جناب نوح کے بارے میں جب ارشاد ہوا نا ثم اغرقنا الآخرین وَإِنَّهُ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، انہی جناب نوح کے شیعہ تھے ابراہیم۔ اب یہ لفظ کہاں گیا؟ اب اعتراض کیجئے نا کہ بھئی مسلمان ہوتا ہے خالی، باقی نام آپ کہاں سے لیا ہے؟ اللہ اپنے خلیل کو یہ لقب دے رہا ہے، کسے دے رہا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو بھی صرف اشارے کر رہا ہوں۔ بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، شیعہ کا معنی کیا ہے، شیعہ یہ شیعہ وہ، سب میں بتا دوں گا، آپ بے فکر رہیے، میرا سبجیکٹ ہی یہی ہے نا، میرا ٹاپک ہی یہی ہے، لہٰذا میں ذمہ دار ہوں ہر بات کا۔ اور پھر آپ کو دیکھیں لائیو جاری ہے ساری دنیا میں، پکڑ لو جس کو پکڑنا ہے، اور آ جاؤ جس میں اتنی ہمت ہے، آ جاؤ بات بھی کر لو۔ اور لوگوں نے بات بھی کی الحمدللہ، اللہ نے عزت رکھی مجھ ناچیز کی، کم علم کی، میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن علماء کا صدقہ تو ہے نا میرے پاس، ان کی خیرات تو ہے نا میرے پاس۔ تو اب آپ آئیے، کتنے چیزیں ہو گئیں، آگے کہ نہیں آگئیں؟ وَإِنَّهُ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، ان کے اور بھی آیات ہیں، سب پیش کر دیں گے، اطمینان رکھیں شیعہ کے بارے میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس دشمنی کا سبب کیا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ، یہ ہم نے یہ بتا دیا تمہید کے 5 دن ہمیں پڑھنا کیا کیا ہے، تاکہ کم سے کم جو مومنین آج آئے ہیں، میری یقین ہے کہ کل وہ ضرور آ جائیں، تاکہ تشنگی نہ رہ جائے۔ ورنہ کیا ہوگا، آپ میری آج کی تقریر کے بعد آپ کے ذہنوں میں سوالات رہ جائیں گے، اور پھر آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا مولانا نے، وہ کیا کہہ دیا، تو بھائی 4 دن صبر تو کرو، جواب دیں گے جبھی تو جائیں گے، ابھی 1 گھنٹے میں سارے جواب کیسے دے دیں گے، ہے نا؟ تو جب آپ آئیں گے تو یہ میری گزارش ہوتی ہے کہ کم ہوں، لیکن جو پہلے دن آ رہا ہے نا وہ کوشش کرے، ہاں عذر شرعی کوئی ہو گیا وہ اور بات ہے، لیکن کوشش کرے کہ ہر مجلس میں آ جائے، تاکہ اس کا ذہن بالکل کلیئر ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیے جب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا نا عقیدے پر، اس وقت تک آپ قربانی نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے، ہمارے پورے ملک کا، اپنے شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے 25 کروڑ عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ یقین کی دولت سے خالی ہیں۔ معذرت چند لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں چند لوگوں کی بات نہیں کر رہا، کہ یقیناً ایمان والے بھی ہیں، میجارٹی کا کیا ہے، یقین نہیں ہے، کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، پتہ نہیں اس کا ساتھ دے نہ دیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ جائیں گے تو کیا ہوگا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس قربانیوں سے وہ ڈرتے ہیں، جب قربانیوں سے ڈرتے ہیں، ظالم ان پر مسلط رہتا ہے، چور ان پر مسلط رہتے ہیں، شبخون مارنے والے ان پر مسلط رہتے ہیں، ڈکیتیاں کرنے والے ان پر، اور کتنے ڈھیٹ بن کے گھومتے ہیں صبح سے شام تک، ماشاءاللہ۔ فرعون کی روح بھی شرماتی ہوگی کہ مجھ سے بھی بڑے بڑے پیدا ہونے تھے، کاش قرآن ان کے بعد اترا ہوتا تو ان کے نام ہوتے فرعون کی جگہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، کیوں راضی نہیں ہوں گی آپ سے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم ان کی اتباع نہ کرو۔ ابھی وہ لفظ رکھیے، اتباع نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو۔
یعنی جو ان کا نظام ہے، جو ملت، اب میں نے کہا نا بہت سارے معنی، کل میں بتا بھی دوں گا الگ الگ آیات سے آپ کو. ابھی تمہیدی آج مجلس ہے اور آج ہم زیادہ وقت بھی نہیں لیں گے آپ کا، تاکہ ایک ذرا بار نہ رہے، وزن نہ ہو آپ کے ذہنوں پر نا. ہلکی ہلکی سی بات کریں گے تاکہ پھر کل انشاءاللہ تشریحات میں زندگی رہی تو پھر آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. مسئلہ کیا ہے ان کا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ. نہ ہو دین میں داخل، یہ کون سے دین میں داخل ہیں؟ یہ کیا سارے اپنے دین میں چل رہے ہیں کیا؟ نہیں. جب تک تم ان کا اتباع نہ کرو. دیکھیے ملت کے لفظ میں یہاں اتنی وسعت دی ہے پروردگار نے اس قرآن مجید میں کہ ملت کے جتنے بھی معنی ہیں وہ سب اس ایک جگہ. حالانکہ اور مقامات پہ الگ الگ معنی میں ملت آیا ہے، یہاں پہ سب چیز. دیکھیے یہودی اپنے دین میں کسی کو شامل نہیں کرتے، لہٰذا یہاں وہ خارج ہو جاتا ہے کہ نہیں، وہ دین میں شامل ہی نہیں کرتے تو ان کے دین کا اتباع کیسے کریں. لیکن نصارہ شامل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور دیگر مذاہب شامل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. ملتہم، یا یہ وسعت ہے، جب تک تم ان کا اتباع نہ کرو. کیا مطلب؟ چاہے دین میں، چاہے ان کے دیے ہوئے نظام میں، چاہے ان کے دیے ہوئے جو انہی نے نظام دیا ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ دو بڑے بڑے نظام ہیں دنیا میں، توجہ ہے. دیکھیے آج کی مجلس کی خشکی برداشت کر لیں گے نا، آسانی ہو جائے گی. آپ ویسے بھی ماشاءاللہ آپ عادی ہیں میرے سننے کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دو نظام جو ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے، اب نہیں ہیں، تھے بڑے بڑے نظام. ویسے تو نظام پتہ نہیں کتنے ہیں دنیا میں جو بڑے بڑے نظام تھے. ایک ڈیموکریٹک نظام تھا اور ایک لیفٹسٹ کمیونسٹ، جس کو آپ کہتے ہیں کمیونزم، ٹھیک ہے نا، کمیونزم، سوشلزم، پھر اس کی اصطلاحیں بہت ساری ہیں. خیر جناب، یہ دو ایک دوسرے کے مقابل تھے، یہ دو نظام. یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک کفر و الحاد کا، کفر و شرک کا نظام، اور ایک یہ تھے مذہبی لوگ. یہ مذہبی جو مذہب کی پیروکاری کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، یہود ہوں، ہنود ہوں. ہنود بھی آپ دیکھ لیں نا کیا ان کا ہمارے ساتھ رویہ ہے. ہنود، یہود، نصارہ، یہ سب کے سب تھے نا، یہ سارے نظام مختلف. سوال یہ ہے کہ یہود و نصارہ میں بھی شرک ایسے کفر ہے جیسے ہمارے یہاں ہے. آسمانی مذہب ہے نا، کہتے تو وہ آسمانی مذہب ہے نا یہود و نصارہ. ہم بھی بھائی آسمانی مذہب ہے مسلمان، ہم بھی شرک کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے نا. تو فطری اتحاد کس کے ساتھ بنتا ہے؟ یہود و نصارہ کا فطری ہے. دیکھیں ابھی سطحی بات کر رہے ہیں. سیاسی طور پہ جو مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب، ان کا اتحاد کس کے ساتھ بنتا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ بنتا ہے نا، کہ بھائی وہ تو مشرک ہیں، وہ تو بت پرست ہیں. یہودی تو بت پرست نہیں ہے، عیسائی تو بت پرست نہیں ہے، مسلمان تو بت پرست نہیں ہے. لیکن یہ عجیب بات نہیں ہے کہ اس زمانے میں بھی، حضور کے زمانے میں بھی یہود و نصارہ جانتے ہیں کیا کہتے تھے؟ اسلام کو ختم کرنے کے لیے ان کا نعرہ یہ تھا کہ نہیں تم لوگ تو بہت اچھے ہو. مشرکین سے کہتے تھے، کفار قریش سے کہتے تھے تم لوگ بہت اچھے ہو، تمہارا دین تو بہت اچھا ہے، یہ خراب ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجیے کہ ان کا الائنس بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ مشرکین کے ساتھ الائنس بنا کہ نہیں بنا؟ بنا کہ نہیں بنا مشرکین کے ساتھ؟ کہ کیوں مسلمانوں کے مقابلے میں؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں؟ کبھی سوچتا ہے نا آدمی کہ کیوں ایسا ہے کہ بھئی یہ سارے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. سیاسی نظام ڈیموکریٹک کی پورا زور یہ ہے کہ اسلام کچھ نہیں. سوشل میڈیا سے لے کے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ ایک ہی رٹا، یہ تو اللہ کا دین ہے بخدا، کہ ورنہ جتنے 200 سال میں اسلام اور مسلمانوں کے اوپر آفتیں آئی ہیں، جو سازشیں کی گئی ہیں، میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پوری دنیا کا میڈیا، ان کا بھی طاقت بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا اسلام کو. لیکن یہ اسلام کی اپنی قوت، اور یہ قوت کس نے دی اسلام کو؟ اب اہل بیت سے دشمنی کی وجہ سمجھ میں آئی. اگر اہل بیت نہ ہو، اہل بیت نہ ہوتے تو اسلام کا تیا پانچا ہو گیا تھا، آج نام کا کہیں پہ ہوتا، اور یہ بھی آپس میں ساتھ مل کے جو کرنا ہوتا کر رہے ہوتے. حرام حلال کا کوئی تصور ہوتا؟ جیسے دوسرے مذاہب میں نہیں ہے نا، نام کا ہے تو نہیں نا.
ہنود یہود عیسائی دیکھ لیں، ان کی اخلاقی حالت دیکھ لیں، ہے کہ نہیں؟ ہماری اب تک تصور تو ہے، کریں یا نہ کریں، ہے نا تصور حلال حرام کا؟ پس کیونکہ یہ اسلام جو تھا، اس نے اس پورے شیطانی اور ابلیسی نظام کے مقابلے میں بند باندھا۔ کہاں بند باندھا؟ پہلا بند باندھا کربلا میں۔ کہاں باندھا؟ اب دشمنی کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ حسین نے وہ ضرب لگائی مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ ان پر کہ قیامت تک جو حسینیت کا ماننے والا ہے، حسینیت کا بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسینیت کا ماننے والا، یعنی حسین کے نظام کو، حسین کے عمل کو، حسین کے کام کو ماننے والا ہے، ساری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہی ان کے مقابلے پر ڈٹا ہوا ہے جو تشیع سے وابستہ ہے، سرخ حسینی۔ میں نے ابھی اس کی تفصیل میں جائیں گے کل پرسوں، میں ابھی تمہیدی مقدمہ بنا رہا ہوں کہ مقدمتاً آپ دیکھیں وجہ کیا ہے، کیونکہ وجہ یہ کہ ان سارے نظاموں کو، وہ جتنے بھی نظام ہیں، سیاسی نظام ہے، مذہبی نظام، انہیں معلوم ہے کہ صرف ایک ہی نظام ایسا ہے جو سب ہماری جڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دے گا، لہذا ساری سازشیں یہاں ٹکڑیوں میں بانٹو، فرقے واریت، لسانیت، صوبائیت، جتنے فسادات کرنے وہ یہاں پہ مچاؤ، ان کو توڑ دو۔ اور آج وہ مطمئن ہے کہ ہم نے بکھیر دیا، ان کی طاقت کو توڑ دیا، مسلمانوں میں ملحد پیدا کر دیے، سیکولر پیدا کر دیے، لیبرل پیدا کر دیے، جو خود ہی ان سے نپٹا کرتے ہیں صبح سے شام تک سوشل میڈیا پہ، ہے نا ایسا؟ بس یہی وہ منزل ہے، یاد رکھیے گا، یہی منزل آئی تھی بنی اسرائیل پر کہ جب فرعون مطمئن ہو گیا تھا کہ اب کچھ نہیں کر سکتے یہ میرا، میں نے ان کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا، میں نے ان کو ختم کر دیا، میں نے ان کو تباہ کر دیا، لیکن جب وہ بات وہی آ جاتی کہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے تو مشیت حرکت میں آ جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد عالم۔ بس اب کیا پوزیشن ہے؟ اب یہی پوزیشن ہے نا، کون لڑے؟ بڑی بڑی طاقتیں سرنڈر کر گئیں کہ نہیں کر گئیں؟ کر گئی نا سرنڈر، یہ اور کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کچھ بھی کہتے رہو، سرنڈر کر دیا نا، جھک گئے، ختم ہو گئے۔ اب یہ آئیں گی تفصیلات بعد میں کہ کیا کیا انہی نے انسانیت کے ساتھ، کیا کیا۔ خاموش رہ جاتے نا، یہ 2 ارب مسلمان یا 2.25 ارب مسلمان دعوت 2 ارب کا کرتے ہیں، یہ چلو 2.25 ارب لگا لو، میں نے 25 کروڑ کم کر دیے احتیاطاً کہ کوئی گن کے لیا ہے کہ نہیں جی یہ 2 ارب نہیں تھے، یہ 2.25 ارب تھے، چلو 2.25 ارب رکھ لو۔ 2.25 ارب مسلمان، کتنا سا اسرائیل؟ 40 لاکھ، 45 لاکھ، 50 لاکھ، اس سے زیادہ آبادی تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ سسٹم پہ قبضہ کیا، وہ جو میں نے کہا نا جیسے فرعون نے 400 سال سازشیں کی تھی، فرعون سے مراد وہ سارے فرعون جو ایک کے بعد ایک آتے رہے، فرعونِ مصر کہلاتے ہیں، اسی لیے بعض جگہ لکھا ہے اس فرعون کی عمر 400 سال تھی، لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ اس کی عمر 400 سال نہیں تھی، 400 سال فرعونوں کی عمر تھی، یعنی ایک کے بعد ایک فرعون آتا تھا۔ اور اگر 400 سال تھی بھی تو بھائی واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کیوں اپنے سر پہ مصیبت لے لیں خواہ مخواہ کی، ابھی سوشل میڈیا پہ قیامت شروع ہو جائے گی، آپ نے کیسے کہہ دیا 400 سال کا نہیں تھا، نہیں بھائی تو 4000 سال کا رکھ لے بھائی، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نہیں صلوات بلند آواز سے عنایت فرمائیے گا۔ تو 400 سال سازش کی، توڑ دیا، ختم کر دیا، فرقے بنا دیے تھے بنی اسرائیل میں 72 فرقے، کتنے بنا دیے تھے؟ 72 فرقے بنا دیے تھے، 12 بڑے بڑے قبیلے تھے، اور قبیلوں کی دشمنی کا آپس میں یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے کے نلکے سے پانی نہیں پیتے تھے، نلکے سے مراد چشمہ یا جو بھی آپ کہہ لیجئے، لہٰذا جناب ابراہیم کو ان کے لیے 12 چشمے نکالنے پڑے تھے۔ معذرت سے، شکریہ بیٹا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتنے؟ 12 چشمے نکالنے پڑے تھے، نہیں سنتے تھے ایک دوسرے کی۔
اچھا بھائی چلو تمہارے لیے 12 چشمے نکال دیں. نخرے اٹھواتے تھے اپنے، ناز نخرے، اور وہ دیتے. اچھا اللہ میاں سے کہ ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے بھیجے. اچھا بھائی کھانے بھیج دے پروردگار، 800 سال انہیں نے مصیبتیں اٹھائی، مان لے ان کی، دے دیے بھائی چلو. اب جب اچھے اچھے کھانے کھانے شروع کر دیے، دل بھر گیا. کب تک مرغا کھائے گا آدمی؟ 1 دن 2 دن 3 مہینے 3 مہینے بعد کہے گا بھائی ہٹاؤ مرغے کو، دال لے کر آؤ. تو وہی ہوا کہ جناب جب دل بھر گیا چرغوں سے مرغوں سے، تو آپ ہمارے لیے بلاؤ دال. ان کا بھائی تم اچھے کو برے سے بدل لو. کہا نہیں بس ہمیں تو دال چاہیے، پیاز چاہیے، مسور کی دال چاہیے، ہمیں چاہیے. تو اس ٹائپ کے لوگ تھے نا، اپنی فرمائشیں بناتے. بس کیا ہوتا ہے اب کیا کیا اس وقت کے سامراج نے؟ کیا کیا؟ ٹکڑیوں میں بانٹ دیا. جہاد کرنے کا شوق ہے، آپس میں جہاد کر لو. یعنی اپنے حساب سے انہوں نے تمام عالم اسلام کو کیپچر کر لیا، اپنے قبضے میں کر لیا. کوئی بول رہا ہے حکمران اس وقت؟ نہیں بول رہا نا. کیوں بولے گا؟ بجلی بند ہو جائے گی، پانی بند ہو جائے گا، گیس بند ہو جائے گا. اپنے پڑوسی سے سبق نہیں لیتے کہ جس نے 20 سال امریکہ سے لڑا. بھائی اچھے برے کی بات میں نہیں کر رہا، اچھا ہے یا برا ہے، وہ آپ ایک طرف پھینکیے، اچھے ہیں برے ہیں. 20 سال وہ سپر پاور سے لڑے نا. حالانکہ اسی سپر پاور نے ان کو روس سے بڑھوا دیا تھا. روس سے بڑھوایا تھا انہی نے بڑھوایا تھا نا، جنگ کروائی تھی. لیکن جب روس چلا گیا تو پھر وہ آ کے بیٹھ گئے. جب وہ آ کے بیٹھے تو کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ 20 سال وہ لڑے، بے سر و سامانی کے عالم میں لڑے، اور لڑنے کے بعد پوری دنیا پہ ثابت کیا کہ اس بڑی طاقت کو بھی مار کے بھگایا جا سکتا ہے. اور ہمیں کیا سبق دیا جاتا ہے کہ خبردار آپ کو آٹا نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، بھوکے مر جاؤ. ارے بھوکے مر جاؤ اس ذلت کی زندگی سے بھائی. دنیا میں ہر قوم ہر چیز بنا لیتی ہے. ہمیں 77 سال سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم بے وقوف ہو، تم احمق ہو، اور تمہارے ووٹ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ساری اللہ نے عقل تو ہمیں دی ہماری موٹی موٹی کھوپڑیوں میں. ہم جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ آج آپ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی اشیاء کی قیمت مقرر خود کر سکیں. کر سکتے ہیں؟ میں کسی اور دنیا کی بات کر رہا ہوں. ابھی صبح شام جا کے ٹی وی دیکھتے نہیں دیکھتے، خبریں پڑھتے نہیں پڑھتے، اخبار نہیں پڑھتے. اخبار میں زیادہ خبریں ہوتی ہیں، حالانکہ اخبار بھی آج کل کے جیسے ہیں وہ معلوم ہے آپ کو، لیکن پھر بھی کچھ زیادہ معلومات ہو جاتی ہیں. لیکن اخبار کا دور چلا گیا اب آج کل. تو اب سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات کہ ہر چیز کنٹرول، قیمتیں وہ دیں گے. اور ابھی دیکھیے اگلے مہینے کیا ہونے والا ہے. اور 3-4 مہینے یہ بات ناچیز آپ کے سامنے رہے یا نہ رہے، 3-4 مہینے بعد جو آپ کا حال ہونے والا ہے نا، آپ کو تصور بھی نہیں ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں. پوری قوموں کو سزائیں ملتی ہیں جب کچھ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں نا لوگ، چوروں کا ساتھ دیتے ہیں، ڈکیتوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور انٹرنیشنل سرٹیفائیڈ چور، سند یافتہ، جن کے بارے میں دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کرپٹ بننا ہے تو ایسے سیکھو. پی ایچ ڈی کرائی جاتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو عزیزان محترم، بس اب وجہ سمجھ میں ہے کہ جو بھی اس سسٹم کے خلاف ریسسٹنس کرے گا وہ آرام سے رہ سکتا ہے دنیا میں؟ نہیں رہ سکتا نا. بس یہ کیونکہ ان تمام نظاموں کو خطرہ کس سے ہے؟ ایک نظام سے. میں بتا کیا رہا تھا کہ ان سب کا اتحاد آپس میں کیوں ہوا؟ اتحاد آپس میں ایسے ہوا جیسے آپ کے یہاں ہوتا ہے. سب ایک دوسرے سے مخالف تھے نا، گالیاں دیتے تھے، گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، لپیٹنے کی باتیں کرتے تھے، پیٹ چیرنے کی باتیں کرتے تھے. کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ بتائیں. کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ پھانسی پہ لٹکانے کی باتیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کیسے مل گئے سب؟ کیوں مل گئے؟ کہ اگر یہ سسٹم ختم ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ان کا دار و مدار ہے سسٹم پر.
ان کے لوٹ کھسوٹ کا دار و مدار ہے سسٹم پر. کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہے, ٹھیلے والے کو پکڑ رہا ہے کہ تو 10 روپے والا پھل 12 روپے میں کیوں دے رہا ہے. کمبخت تو اپنی گاڑی تو دیکھ, اپنا پروٹوکول تو دیکھ. اس لیے بیچ رہا ہے وہ 10 روپے والا چیز 15 روپے میں. اس کو کیا تم تقوی کا درس دے رہے ہو؟ تم کروڑوں اربوں کی چوری کر رہے ہو اور جا کے وہ غریبوں کے علاقوں میں جا کے چھاپے مار رہے ہیں. یہ کر دیا وہ کر دیا, آکے سے کتنے پروٹوکول کے ساتھ ہے, دیکھا ہے کبھی اس کو؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب جب اس سسٹم سے ٹکراؤ گے تو کیا ہوگا بھائی؟ قربانیاں تو دینی پڑیں گی نا. اس کے لیے ہم تیار نہیں, اس کے لیے ہماری قوم تیار نہیں ہے. وہ کہتے دوسرا کر لو, آپ کیوں نہیں؟ وہ جیسے ہمارے پاس نہیں آتے تھے کراچی میں جب کچھ ہو جاتا تھا, مولانا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تو کچھ نہیں کر رہا, آپ کر لیجئے. ہے نا؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. کوئی اکیلا آدمی کتنا ہی بڑا وہ لیڈر ہو اکیلا کر سکتا ہے جب تک قوم اس کے ساتھ نہ ہو. مولوی حسن ظفر کو چھوڑے, میری حیثیت ہی کیا ہے, میں تو بہت ہی چھوٹا سا ادنا سا انسان. بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا رہبر کچھ کر سکتا ہے جب تک قوم اس کا ساتھ نہیں دے گی. بس یہ آواز اٹھانا کس نے سکھایا؟ آئیے اب آپ کو بتا, یہ حسین نے سکھایا. اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ 1400 سال سے جو مقاومتی تحریکیں چل رہی ہیں نا دنیا میں, ایک بھی نہیں ہوتی, ایک بھی نہیں ہوتی. حسین نے ایک یقین دیا. کیا یقین دیا؟ ایک یقین دیا کہ اس بات پر یقین رکھو کہ حق کو کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی. جب تک یقین پختہ نہ ہو انسان کا, اس وقت تک وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. سب سے پہلے ہمیں اس چیز پر یقین, یاد رکھیے, یقین کامل ہونا چاہیے کہ یہ سسٹم, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, عالمی سامراجی سسٹم تباہ ہونے جا رہا ہے, ختم ہونے جا رہا ہے. خوش قسمت وہ ہے جو اس قافلے میں عملی طور پہ شریک ہو چکا ہے, جو اس سے ٹکرا رہے ہیں. باقی چلو کچھ لوگ بعد میں شامل ہو جائیں گے حالات دیکھ کے, اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو ایجنٹوں کا کردار ادا کر رہے ہیں. تاریخ میں بدترین الفاظ سے ان کے نام لکھے جائیں گے. میر جعفر اور میر صادق کو لوگ بھول جائیں گے. جعفر از بنگال, صادق از دکن, ننگ ملت ننگ دین ننگ وطن. سمجھ گئے آپ؟ بھول جائیں گے لوگ, ان کو بھول جائیں گے لوگ. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی اولادیں اپنے شجرے چھپائیں گی, نہیں بتائیں گی کہ ہم کس کی اولادیں ہیں. بتائیے, معذرت کے ساتھ اگر میرا جملہ تکرار ہو رہا ہے, لیکن اب میں کیا کروں, آ گیا میری زبان پر آ گیا ہے. میں نے پڑھا ہے کئی جگہ دوسری جگہوں پر. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیے کہ عمر سعد کو مارا تھا, اس کے بچوں کو تو نہیں مارا تھا امیر مختار نے. ابن زیاد کو مارا تھا جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے, اس کے بچوں کو تو نہیں مارا تھا. خولی شنون, خولی اور سنان اور یہ جتنے بھی ہیں, شمر ہرملہ, سارے کے سارے ان کو مارا تھا نا, ان کے بچوں کو تو نہیں مارا تھا. میں یہ چند نام لے رہا ہوں, آپ اپنے نام میں جو بڑے بڑے نام آ سکتے ہیں لے آئیے, کوئی پابندی نہیں ہے. انسان کے ذہن میں سوچنے پہ کوئی پابندی ہے؟ آپ ہو جی, جتنا سوچنا ہے سوچیے, جہاں تک جائیے. میں ذمہ دار تھوڑی ہوں. جو دماغ میں آپ لا سکتے لے آئیے. ابو جہل جیسے بہت سارے لے آئیے, ان کو ہے نا اپنے دماغوں میں لے آئیے. تو ان کی اولادیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ تھیں. کہاں ہیں ان کی نسلیں؟ آگے نہیں چلی ہوں گی؟ چلی ہے نا. دیکھیے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ قدرت کا فیصلہ ہے. اگر ہیں بھی تو کسی میں ہمت ہے کہ اپنا شجرہ بتائے کہ میں شمر کی اولاد ہوں گا, لوگ یہی مجھے پتھر مار مار کے مار دیں گے؟ ہے کسی میں ہمت؟ کیوں؟ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کارنامے کیا کیے. تو یہی تو مشکل ہے کہ اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان نہیں کر سکتے, علی کے باپ دادا کے سن نہیں سکتے. سمجھ میں آ گیا؟ ایک وجہ سمجھ میں آ گئی لڑائی کی, فساد کی جگہ وجہ سمجھ میں آ گئی کہ اب اسی کو کہتے ہیں قرآن مجید میں ابتر. اس پہ ہم نے جماعت ثانیہ مجالس پڑھی ہیں 5, اسی کو کہتے ہیں ابتر. آپ کا دشمن ابتر ہے, وہ مختون نسل ہے جنہیں ختم کیا,
جن کی اولادوں کو قتل کیا، اپنے خیال میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، وہ ساری دنیا میں اولاد زہرا پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کس کا؟ یہ یقین کی بات ہے۔ انہیں یقین تھا کہ ہم مریں گے نہیں، اللہ ہمیں زندہ رکھے گا، فتح بھی ہماری ہے۔ وہ فاتح ہوئے۔ اور جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے سب کو ختم کر دیا، کدھر ہیں ان کی نسلیں؟ کیوں نہیں بتاتے اپنے شجرے؟ ہیں تو صحیح نا، ہیں، چھپاتے ہیں، نہیں بتاتے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے اعمال کے ذریعے سے ہم پہچان لیتے ہیں۔ جو ایسی حرکت کرتا ہے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ انہی میں سے کسی کا ہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یاد رکھیے گا کہ تشیع کا ٹکراؤ سب سے بڑا ہے اس وقت عالمی سامراج سے۔ یہ سارا کھیل جو دنیا میں ہو رہا ہے، سمجھ لے شیعہ ہمارے ملک میں بڑا مشکل ہے، یہ شعور آنا بھی بڑا مشکل ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل ہدف آپ ہیں، کیونکہ انہیں کسی سے کوئی ڈر خطر دیکھے نا کون رہا۔ عرب ملک میں کوئی خطرہ ہے ان کو؟ وہ تو خود ہی وہاں جا کے بیٹھے ہوئے اپنے اڈے بنا لیے، انہوں نے قطر میں، عمان میں اپنے جہاز کھڑے کر دیے، ہر جگہ سعودی عرب و امارات قبضہ کر لیا نا۔ لڑ کون رہا ہے؟ مٹھی بھر ہیں، لڑ رہے ہیں نا۔ انصار اللہ لڑ رہی ہے کہ نہیں لڑ رہی ہے؟ حزب اللہ لڑ رہی ہے کہ نہیں لڑ رہی ہے؟ لڑ رہے ہیں نا یہ لوگ۔ حشد الشعبی لڑ رہی ہے کہ نہیں لڑ رہی ہے؟ تو اب آپ سمجھ میں آیا کہ پوری دنیا کی طاقتوں سے لڑ رہے ہیں۔ بھائی پوری دنیا ایک طرف ہے نا، اسرائیل کے ساتھ ہے نا، شام پر حملہ آور ہے، یمن پہ حملہ آور ہے، پوری دنیا سے لڑ کون رہا ہے؟ لہذا سب سے بڑا ہدف انہوں نے بنایا ہے آپ کو، تشیع کو، کہ جب تک ان کو نہیں توڑا جائے گا، یہ ان کی مقاومت، یہ ان کا جو استقامت ہے، یہ ختم نہیں ہوگی، مقابلے کی طاقت، اور وہ پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہمارے اندر یہ اختلافات نہیں تھے، گزشتہ 25 سال میں پیدا کیے گئے۔ کیوں؟ انہیں اندازہ تھا کہ صرف یہی ہمارے مقابلے پہ آ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ بس عزیزو یاد رکھیں، ان کی تفصیلات میں کریے۔ میں نے بس آج کی مجلس یہاں ختم کر دی، مقدمہ تھا آج، کل ان کی تفصیلات میں جائیں گے، بتائیں گے کہ شیعہ کیا ہے، کیوں یہ ساری دنیا میں، کاش خود شیعہ سمجھ لے کہ وہ ہے کیا، وہ کیا ہے، اور پھر یہ بھی آپ حقیقت بھی بتائیں گے نا آپ کو۔ اچھا آج آخری بات مصائب سے پہلے کہ یہ بتائیے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ پورے عالم اسلام کی ذمہ داری نہیں ہے بچانا؟ ہے نا؟ کوئی ساتھ دے رہا ہے؟ اچھا کوئی ایسا ملک تو نہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ سعودی عرب کو نہیں پتا، امارات کو نہیں پتا، مصر کو نہیں پتا، ترکی کو نہیں پتا، الجزائر کو نہیں پتا، مراکش کو، تیونس کو، جتنی بھی اسلامی تو کسی کو نہیں پتا۔ پتا ہے نا سب کو؟ کوئی ساتھ دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا نا۔ لیکن آج بھی آپ دیکھیے زہریلا پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ حزب اللہ نے پورا شمالی اسرائیل کا محاذ سنبھالا ہوا ہے، جنوبی لبنان بنتا ہے تو شمالی اسرائیل بنتا ہے، ایسے ہی نا، ان کا شمال ان کا جنوب، آدھی سے زیادہ فوج کو انگیج کیا ہوا ہے انہوں نے، ہے نا، تاکہ ادھر غزہ کی طرف جائے۔ یہ لڑ رہے ہیں، ان سے مسلسل لڑ رہے ہیں۔ وہ آپ کے میڈیا خبریں نہ دے، وہ الگ بات، اس کو تو چھوڑ دینا، وہ سامراجی میڈیا ہے، اس کی بات چھوڑ دیں، لڑ رہے ہیں نا۔ انصار اللہ نے بند کر دیا نا بحر احمر کو، بند کر دیا، نہیں جانتے، کل بھی مارا انہوں نے شپس کو، امریکی شپس کو مارا ہے۔ مجبور ہو گئے کہ وہ زمینی راستے سے مدد بھیجیں۔ زمینی راستہ کون فراہم کر رہا ہے؟ مسلمان ممالک۔ تیل اور گیس دینے والا ترکی، زمینی راستہ دینے والا سعودی، ایمریٹس، قطر، یہ سارے کے سارے زمینی راستے سے اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، غزہ کی نہیں۔ کوئی بول رہا ہے غزہ کی حمایت میں؟ نہیں بول رہا نا، بس۔ اور الزام کیا ہے؟ انہی نے کیا کیا بھائی؟ ایران نے اٹیک کیوں نہیں؟ ایران کی اب ایک طرف کرو ایران کو۔ اب میں ایران کے لیے غلط لفظ استعمال نہیں کرتا، میری اپنی محبتیں آپ کو اچھی لگیں نہ لگیں، اب سے نہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے میری محبتیں وہاں سے، جہاں اس لیے بھی میری محبت کی ایک وجہ ہے کہ افراد اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں میرے بھائی، کہاں نہیں ہوتے؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھے نہیں تھے؟ اچھے برے میں نہیں دیکھتا، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے اس مملکت میں
جب کہیں نہ کہیں سے محمد و آل محمد پہ درود نہ بھیجا جائے. درود بھیجے محمد آل محمد. میں یہ دیکھتا ہوں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں کہیں نہ کہیں وہاں محمد و آل محمد پر درود. بھائی اس لیے ہماری تو محبت، ہم تو کوئی چھپاتے تھوڑی، تقیہ تھوڑی کرتے ہیں بھائی، ہم تو صاف صاف بات کر رہے ہیں. اور یہ اب سے نہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، جب سے ہماری محبت کا بھائی یہی عالم ہے، ہم تو ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں وہ ساتھ ایران، یہ ویسے ہی الزام ہے جیسا کوفیوں پہ تھا، ہے نا. کوفیوں نے دغا دی. کوفی نے تم کہاں مر گئے تھے؟ پورا عالم اسلام کیوں نہیں ساتھ دے رہا تھا؟ کیا سب کو پتہ نہیں تھا؟ جیسے ابھی میں نے مثال دی غزہ کی، سب کو معلوم نہیں؟ معلوم ہے نا. تو معلوم نہیں تھا کہ حسین مدینے سے نکلیں، تقریریں کیے، خطبے کیے، 4 مہینے مکے میں رہے، خطبات دیے، لوگوں کو آمادہ کیا، قیام کرو یزید کے خلاف، یہ یزید وقت ہے، لڑو اس سے، لڑو اس سے، لڑو. نہیں لڑے. خط بھیجے پورے عالم اسلام میں، الزام بیچارے خالی کوفیوں پہ. جو 8000 گرفتار کر دیے گئے تھے شیعہ، ان کا ذکر نہیں کرتے ہو. اور پھر رہا ہوتے ہی اچھا چلو واقع کربلا ہو گیا، بعد میں انتقام لیا ہوتا، بعد میں یزید کے خلاف قیام کرتے، بعد میں لڑتا پورے عالم اسلام. کیوں؟ بس وہ ایک بہانہ پورا پڑھا دیا گیا 1400 سال سے، شیعوں نے بے وفائی کی، شیعوں نے بے وفائی کی. تم نے کیا کیا؟ شیعہ تو قیس سے رہا ہوا، اس نے فوراً قیام کیا کہ نہیں کیا؟ توابین کا قیام، مختار کا قیام، تبائیوں کا قیام، شہید فق کا قیام. ہمیشہ ہر زمانے میں اگر کوئی ان یزیدی طاقتوں کے مقابلے میں حالت جنگ میں رہا، حالت قیام میں رہا، وہ تو حسین کا شیعہ تھا، وہ علی کا شیعہ تھا. بہکاتے ہو لوگوں کو، الٹی سیدھی نقابیں ڈال کے چہروں پر کہ شیعوں نے یہ کیا، شیعوں نے وہ کیا. باقی عالم اسلام کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا کیا انہوں نے اہل بیت کے ساتھ؟ کتنا ساتھ دیا؟ آج ساتھ نہیں دیتے، آج ذکر گوارا نہیں. اگر کوئی اہل بیت کی تعریفیں کر دے ان کا اپنا، تو کہتے ہیں رافضی ہو گیا ہے. وہ ہمارے دوست مفتی فضل ہمدرد کو کہتے ہیں شیعہ ہو گیا ہے، یہ فلانا ہو گیا. یہ تو تمہارا حال ہے، کوفیوں پہ الزام دھرتے ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں مانتا ہوں ان میں سے اکثر نے بے وفائی کی، لیکن میں اس کی تفصیلات میں بتا چکا کہ وہ سارے شیعہ تھوڑی تھے کوئی. وہ شیعہ تھے، شیعہ تو جیلوں میں ڈال دیے تھے اس نے، 4000 سے 8000 تک ابن زیاد نے. لیکن جب وہ رہا ہوئے تو کیا کیا؟ گھر بیٹھے. وہ گھر کہاں بیٹھے؟ وہ تو گھر سے سیدھے کربلا گئے جیل سے. وہ قیام شروع کیا، جنگ شروع کی ان کے خلاف. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مارکیٹ میں جو پروپیگنڈا چلتا ہے نا، اس کے جوابات آپ کے پاس ہونے چاہیے. اس لیے کتراتا ہوں میں چینلز پہ جانے سے کہ وہاں میں یہ باتیں کروں گا نا تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے، یا تو ان کے چینل بند ہو جائیں گے، اور یا پھر وہ جیسے غیر اعلانیہ پابندی لگی ہوئی ہے مجھ پہ آج کل، تو وہ یہی پابندی ہے کہ بھائی یہ آئے گا مصیبت کر دے گا. ان کو وہ چاہیے ہوتا ہے جو ان کی مرضی کے مطابق چلے، یا جھگڑا فساد تھوڑا کرا دے، تھوڑا فرقے واریت والے سوالات کرو. ان میں ان کو ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے. سمجھتے ہیں نا؟ اب تو آپ سمجھ گئے ساری چیزیں. ان کو ریٹنگ درکار ہوتی ہے کہ جب تک ان میں جھگڑا، یہ مجھے خود بتاتے ہیں کہ جب تک ان میں جھگڑا نہیں ہوگا ہمارا وہ پروگرام مشہور نہیں ہوگا، ہے نا. اور پھر اس کی کلپ ڈال دیں گے سوشل میڈیا پہ، پوری دنیا میں فساد. یہ ہے وہ فساد. الفتنۃ اشد من القتل، یہ وہ ہے، یہ فتنہ ہے وہ، کہ اس کی کلپیں خود بنا کے ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں میں نفرتیں پھیلیں، لوگوں میں جھگڑے پھیلیں. یہ ہے شیطانی نظام. بس اگر حسین نہ ہو، کچھ معذرت. آج شب 10 ہے نا، مجھے بی بی کا بھی ذکر کرنا تھا، لیکن میرا وعدہ ہے زندگی رہی تو کل میں بی بی کا ذکر کروں گا. کل بھی 10 ہے نا، کل 10 رمضان ہے، کل کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا اس مقدمے میں آپ تک یہ ساری کچھ باتیں پہنچا دوں. بس عزیزو، یہ سب طاقتیں ہاتھ میں ہاتھ کب ڈال دی ہیں؟ ایک دوسرے کی دشمن، لیکن ہاتھ میں ہاتھ کب ڈالتی ہے؟ جب ان کے لوٹ مار کا نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ ہو بھائی اس وقت مل جاؤ، اس وقت مل جاؤ، ورنہ سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارے پاس. اور آپ نے دیکھا سارے کراچی سے لے کے پشاور تک سارے چور، وہ کراچی والے چور بھی ہیں اور دیگر علاقوں کے چور بھی،
سب اکٹھے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیوں؟ سب اب اتنا تو شعور آ جانا چاہیے نا لوگوں کو کہ بھئی تم یہ تو دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ منشیات فروشی کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، یہ وہ کہہ رہا ہے جو وہاں سب سے بڑا منشیات فروش ہے، کمبخت۔ ٹینکر مافیا کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے، کراچی میں تو پینے کا پانی بھی نہیں رہا نا، اب آپ کو معلوم ہے۔ ٹینکر مافیا کے خلاف اقدام لینے کا اعلان وہ کر رہا ہے جس ملعون کے سب سے زیادہ ہائیڈرڈ پلانٹ ہیں وہاں پہ کراچی میں۔ زمینوں سے قبضہ چھڑانے کی وہ باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے آدھے کراچی پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ کس دنیا میں آپ؟ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہم لگ گئے، ہمارا مستقبل کیا تھا؟ زمانہ بدلا ہے، اور کیا کہنا چاہیے کہ تھوڑی سی شکلیں بدل گئی ہیں کاروباروں کی۔ تھا سب کچھ وہی جس کے خلاف حسین نکلے تھے۔ ایک سسٹم کو بچانا ہے نا، وہ سسٹم جو قیامت تک مقاومت کرے گا، لڑے گا، اور کسی مذہب میں یہ طاقت نہیں کہ وہ مذہب کی حیثیت سے مقاومت کرتا۔ لہذا حسین نے کربلا میں یہ سب دیا کہ قیامت تک کے لیے جو حریت پسند ہے، جس کی رگوں میں آزاد خون دوڑ رہا ہوگا، وہ کبھی کسی یزید کی غلامی میں نہیں جائے گا۔ وہ سر کٹوا لے گا، لیکن کبھی کسی یزید کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا، کسی یزید کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ حسرت رہ گئی شامیوں کو کہ کسی 6 ماہ کے بچے کا ہی سر جھکا دیتے۔ شکست تو دیکھیے آپ ان کی، آپ شکست تو دیکھیے کہ ایک 6 ماہ کا بچہ فاتح کربلا قرار پایا۔ بس اب اس بچے کا نام آ گیا، چند جملے مصائب کے بھی اسی شہزادے کے پڑھیں گے، حسین کے شہزادے کے، کہ جو چند ماہ کا ہے لیکن لقب ہے فاتح کربلا۔ اب لقب تو دیکھیے آپ ذرا، یہ لقب کیوں؟ اس لیے کہ شب عاشور جناب ام رباب رو رہی تھی، اور جانتے ہیں کیوں رو رہی تھی؟ بچے کو دیکھ دیکھ کے رو رہی تھی، اپنے چند ماہ کے ہیں۔ بھئی آپ سوچیں گے کہ ہر ماں کا یہی حال ہوتا ہے، بھئی ظاہر ہے اب صبح کیا ہوگا ہمارے ساتھ، یہ بچے کو میں کہاں لے کے جاؤں گی؟ لیکن نہیں، اس لیے نہیں رو رہی تھی جناب ام رباب، اس لیے رو رہی تھی کہ کاش میرا اصغر اتنا بڑا ہوتا، اون و محمد کے برابر ہوتا، تلوار اٹھا لیتا تو میں بھی حسین پر، اپنے آقا پر، اپنے سید پر کچھ قربان کر دیتے۔ جذبہ دیکھیں نا اس ماں کا۔ اور بعید نہیں ہے کہ وہ بچہ گہوارے میں ہمک ہمک کے اشاروں میں بتانے کی کوشش کرتا ہو، مادر گرامی مت رو، تھوڑا انتظار تو کرو، دیکھو میں عصر عاشور کیا کروں گا۔ اگر فاتح فرات میرا چچا عباس بنے گا، میں فاتح کربلا بنوں گا، فاتح جنگ کربلا بن جاؤں گا۔ صبح ہوئی، ایک ایک کر کے سب اپنا وعدہ نبھا کے جاتے رہے، اور جناب آخر میں بس یہ ہوا کہ یہ بچہ، میں خلاصہ کرتا ہوں مصائب کا، اس بچے کو حسین آغوش میں لے کر آئے تھے میدان میں، اور کپڑا ڈالا ہوا تھا کیونکہ سخت دھوپ، سخت لو تھی، تو یہی سمجھا جائے گا کہ شاید جنگ بندی کے لیے کوئی قرآن مجید لے کر آ گئے ہیں تاکہ جنگ بند کی جائے۔ مگر حسین نے کپڑا جب ہٹایا تو دل ہل گئے، حالانکہ ظالموں کا لشکر ہے، ان کے بھی دل ہل گئے۔ ایک معصوم بچہ چند ماہ کا تو میں کہہ رہا ہوں، جسے کئی پہروں سے دودھ نہ ملا ہو، پانی نہ ملا ہو، کیا ہوگی اس کی حالت؟ تو مقاتل میں یہ لکھی ہے کیفیت، یہ میں اپنی طرف سے جملہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یاد رکھیے میں مصائب میں بہت احتیاط کرتا ہوں، تو مقاتل میں یہ حالت لکھی ہے کہ پیاس کی وجہ سے اس معصوم علی اصغر کے لب ایسے پھڑ پھڑا رہے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو دم نکلتے وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، میں نے دیکھی ہے، دم نکلتے وقت، فوراً نہیں، فوراً تو تڑپتی ہے ادھر ادھر، لیکن جب دم نکلنے لگتا ہے تو اس کے لب جو ہیں وہ ہلکے ہلکے پھڑ پھڑا رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اب وہ مر رہی ہے۔ یہ کیفیت بتائی ہے مقتل نے
جناب علی اصغر کی کہ سوکھے لب پھڑا رہے تھے، ہل رہے تھے، جیسے طلب کر رہے ہوں پانی یا دودھ کو طلب کر رہے ہوں۔ حسین نے یہی کہا تھا کہ دیکھو مجھ سے جنگ ہے نا، اب آپ آج کو دیکھ لیجئے دور کو، اس دور کو دیکھ لیجئے، مقایسہ نہیں ہے، حسین حسین ہے، علی اصغر ہے، لیکن یہ معصوم بچے جن کے ٹکڑے اڑائے جا رہے ہیں، یہ بتاؤ ان کے لیے تمہارے دلوں میں درد پیدا نہیں ہوتا؟ یہ معصوم بچے، یہ شیر خار، اور ماؤں کے پیٹوں میں بچے مار دیے گئے، دھماکے ہو گئے، بمباریاں ہو گئیں، مر گئے، اس کو کس نظر سے، شیعہ کی نظر سے دیکھو گے یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے؟ نہیں عزیز، نہیں، انسانیت، اللہ کی مخلوق اور ہمارے کلمہ گو بھائی، اور ان سب بدبختوں سے مختلف، اگر یہ ان کا حصہ ہوتے تو یہ ساری عرب دنیا ان کا ساتھ دیتی کہ نہیں دیتی؟ لیکن اسی لیے ان کا ساتھ نہیں دیا جا رہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سمجھ گئے اب آپ؟ کیوں نہیں ان کا ساتھ دے رہی عرب دنیا، مسلمان دنیا؟ کیونکہ ان کو یہی شکایت ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہے، یہ شیعوں کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر ہماری کوئی مدد کرے گا تو حسین والا کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا۔ بس اس بچے سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے نا، بڑوں کی لڑائی ہوتی ہے نا، بچوں کی کائے کی جنگ؟ پانی پلا دو اس کو، زمین پہ لٹا دیا تھا جلتی ریت پہ، چلو تم میں سے کوئی آ کے پانی پلا دو، نہیں ہوتا۔ حسین نے آخر میں یہ کیا کہ بچے کو دونوں ہاتھوں پہ ایسے بلند کر دیا، معصوم اصغر کو لشکر کے سامنے پھرایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ میں پی لوں گا، میں اپنے بچے کو ریت پہ لٹا دیتا ہوں، دیکھو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کو ذرا سا پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر حسین نے آغوش میں لے کے علی اصغر سے کہا تھا کہ بیٹا تو بھی حجت تمام کر دے۔ تو جانتے ہیں علی اصغر نے کیا کیا تھا؟ خشک ہونٹوں پر سوکھی زبان رکھ کے اس کا تیر چلا دیا، حملہ کر دیا۔ یہ ایسا حملہ تھا کہ سپاہیوں کے ہاتھوں سے ہتھیار گر گئے تھے، منہ پھیر پھیر کے رو رہے تھے۔ کتنے پسرے ساتھ کے سر پہ پہنچ گئے، اس بچے کو پانی پلانے کا حکم دے ورنہ ابھی آپس میں تلوار چلے گی، خون کی ندی بہہ جائے گی۔ گھبرا گیا پسرے ساتھ، یہ کیسا مجاہد لے آیا حسین، کس مجاہد کو لایا ہے؟ حرملہ کو طلب کیا تھا، حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ نے تیر سے شعبہ کمان میں جوڑا اور نشانہ لیا ہوگا حسین کی گردن کا۔ کیوں؟ حکم یہ آیا تھا کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے، لیکن ابھی آخری مجاہد زندہ ہے نا حسین کا، علی اصغر، لہذا علی اصغر نے اپنی نگاہیں جما دی حرملہ کے تیر کی طرف، اور جو ہی تیر چلا بچہ تیار ہوا، اور جیسے ہی قریب آیا بچے نے ہمک کے اپنی گردن کو تیر کے سامنے کر دیا۔ پہلے تیر نے علی اصغر کے گلے کو چھیدا ہے، بعد میں حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ بچہ حسین کی آغوش میں ایسے تھا، جب تیر یہاں پر لگا ہے تو بچے کا من کا ڈھلک گیا، ظاہر ہے کہ فطری سی بات ہے، ڈھلک گیا، یعنی اس طرف مڑ گئی گردن۔ یہ تیر کی وجہ سے مڑی تھی؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں، تیر کی وجہ سے نہیں مڑی تھی، یہ در خیمہ سے علی اصغر کی ماں اپنے بچے کی جنگ دیکھ رہی تھی، اپنے بچے کی جنگ دیکھ رہی تھی۔ بس علی اصغر نے اپنے رخ کو پھرایا، اور یہی وہ تبسم ہے، ابدی مسکراہٹ ہے علی اصغر کی، جو اس نے مسکرا کے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر جیسے کہا ہو مادر گرامی اب تو مطمئن ہو، دیکھو میں نے اپنے بابا کا کیسا دفاع کیا ہے۔ لیکن یہ کیسا لاشا ہے؟ ہر لاشے کو حسین لے کر آئے، بڑی مشکل سے علی اکبر کا لاشا گھسیٹا تھا، مگر لے کر تو آئے، خیمے تک تو پہنچایا، لیکن یہ وہ لاشا تھا جسے خیمے میں لے جانے کی ہمت نہیں تھی حسین کی۔ جاتے تھے پلٹ آتے تھے، جاتے تھے پلٹ آتے تھے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، وہ جو روز صبح عاشوراء آپ اعمال کرتے ہیں، یہ وہ ہے حسین کا عمل۔ یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ کیا ہوا تھا علی اصغر کے ساتھ۔ آغوش میں لیے خیمے کے در تک جاتے تھے، واپس آتے، در پہ جا کے آواز دی، اپنے بچے کو لے جا، رباب
ماں سے پہلے ایک بچی دوڑی دوڑی آ گئی تھی، بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا، میں پیاسی۔ ابا کا دامن ہٹا دیا، حسین نے کچھ بھی نہ کہا۔ بچی نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا اور کہتی ہے بابا کیا اتنے سے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں؟ رخصت کیا علی اصغر کو۔ جانتے ہیں حسین کہ سر کاٹے جائیں گے لاشوں کے، کہیں میرے معصوم علی اصغر کا سر نہ کاٹ دیا جائے۔ خیمے کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنائی، علی اصغر کو چھپایا، قبر کے نشان کو مٹایا، آنسوؤں سے ترائی کی، واپس آ گئے۔ واقعہ کربلا ختم ہو گیا، حسین شہید کر دیے گئے۔ سر کاٹنے کے لیے لاشوں کو شمار کیا گیا، معلوم ہوا کہ ایک سر کم ہے۔ جتنے مارے تھے ہم نے میدان میں ان میں سے ایک کم ہے۔ گنتی کر رہے تھے نا کتنے مارے، ایک کم ہے۔ ڈھونڈا گیا نہیں ملا تو پھر کسی نے کہا کہ پشت خیمہ پہ آخری وقت میں حسین کو چھپا رہے تھے۔ بس عزاداران حسین، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، ایک دستہ تیار ہوا اور اس نے خیمے کے پشت کی زمین کو نیزوں سے برچھیوں سے کھودنا شروع کیا۔ دوڑتے جاتے تھے، کھودتے جاتے تھے، اور خیمے کی پشت پہ درار سے خیمے کی ام رباب دیکھ رہی ہیں اور دعا کر رہی ہیں معبود میرے اصغر کی خیر ہو، میرے اصغر کی خیر ہو۔ لیکن اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے نا، اے میری ماں یہ دعا نہ کر، تیرے علی اصغر کو یہ گوارا نہیں کہ سب کے سر تو نو کے نیزہ پر ہوں اور جو فاتح کربلا ہو اس کا سر نو کے نیزہ پہ نہ ہو۔ بس عزاداران حسین، علی اصغر کی تمنا پوری ہوئی، ایک ملعون کا نیزہ زمین میں گیا۔ اب جب واپس آیا تو نو کے سینہ پہ علی اصغر کا کلیجہ تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ باری لہا بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزیزان محترم، جو بھی آپ کے دل میں دعائیں مانگ لیجئے۔ میری اس وقت ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس میں فاتحہ پڑھوا دیتا ہوں۔ شہید سبط جعفر زیدی اور اپنے تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے، بلکہ اپنے مرحومین کو بھی شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔